کچھ لوگ بیٹھے تھے. یہ کچھ خواتین کے مشاہدات ہیں, کچھ لوگوں کے مشاہدات ہیں. میں نے کہا مجھے روحانی غسل کے فائدے بتاؤ, روحانی غسل سے کیا پایا؟ ایک نے بتایا کہ میرے آدھے سر میں درد تھا 10 سال سے, آدھے سر میں درد, 10 سال سے آدھے سر میں درد تھا. بس میں نے اس آدھے سر کا درد کی نیت کر کے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے صرف 2 دفعہ روحانی غسل کیا, 2 دفعہ, اور مجھے 2 دفعہ حیرت انگیز اس کا فرق پڑا, اور میں نے مسلسل روحانی غسل کیا, آدھے سر کا درد میرا ختم ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے میری بیٹی کے چہرے پہ الرجی تھی, اس کو غصہ زیادہ تھا, توڑ پھوڑ غصہ, گھر والوں سے لڑنا جھگڑنا, ہر وقت گھر کے اندر بے چینی, اس کا چہرہ خراب ہو گیا, ایسا غصہ جیسے جنون کا ہوتا ہے. کہنے لگے اس کو روحانی غسل کرایا, غصہ ختم, چہرے کی الرجی ختم, چہرہ شفاف ہو گیا, دانے ختم ہو گئے, داغ دبے ختم ہو گئے, روحانی غسل کی وجہ سے. ایک صاحب بتانے لگے مجھے نماز میں وسوسے آتے تھے, برے برے وسوسے نماز میں, ساری زندگی وسوسے, ہر پل وسوسے. کوئی نماز کی رکعت ایسی نہیں تھی, غور سے سنیں, کوئی نماز کی رکعت ایسی نہیں تھی جس میں وسوسے نہ آتے ہوں. وسوسوں سے عاجز, وسوسوں سے تنگ, روحانی غسل کرنا شروع کیا, طبیعت میں سکون آیا, وسوسے ختم ہو گئے, نماز میں خشوع آیا, اللہ کا دھیان ملا, اور طبیعت اور گھر میں سکون اور راحت مل گئی. ایک صاحب کہنے لگے مجھے جوڑوں کا درد تھا, درد ختم نہیں ہوتا تھا, بچوں کو ہر وقت غصہ آتا تھا, آپس میں لڑتے تھے, اور فیملی کے اندر بے سکونی تھی, میرے جوڑ بندھے ہوئے, دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے بچوں کے. اور اس نیت سے میں نے روحانی غسل مسلسل کرنا شروع کر دیا. روحانی مسلسل غسل کرنے سے گھر میں بھی سکون, بچوں میں بھی سکون, جوڑوں کا درد بھی ختم ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے میری ٹانگ میں درد تھا, اس کی وجہ ایکسیڈنٹ ہوا, میرا ٹانگ میں درد تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرا ٹانگ جو ہے متاثر, اس میں نماز میں اٹھنا بیٹھنا میرے لیے مشکل, اور بہت تکلیف ہوتی تھی زندگی کی, میری مسلسل موومنٹ نہیں ہو سکتی تھی. اور کہنے لگے کہ میں نے پھر کیا کیا, اس کے لیے جو ہے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا. بس روحانی غسل کیا, میرا درد ختم ہو گیا, میری تکلیف ختم ہو گئی, اور کیا ہوا کہ میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی. ایک صاحب کہنے لگے میری نماز کی پابندی نہیں تھی. غور سے سن رہے ہیں اللہ والے, یہ میں نے لوگوں سے مشاہدات پوچھے ہیں, وہی میرا میسج ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے, اور جو تیرا ہے پورے عالم کا, پوری دنیا کا ہے. کہنے لگے نماز کی پابندی نہیں تھی, جب سے روحانی غسل شروع کیا تہجد کی پابندی ہو گئی, نماز کی پابندی ہو گئی, گندے خیال آتے تھے وہ ختم ہو گئے, گندے خیال وسوسے آتے تھے وہ ختم ہو گئے. ایک صاحب کہنے لگے خاتون کا تذکرہ, وہ کہنے لگے کہ میرے بال گرتے تھے, بالوں کا گرنا بند نہیں ہوتا تھا, صرف ایک بار غسل کرنے سے حیرت انگیز فرق پڑا, مسلسل غسل کیا, بالوں کا گرنا ختم ہو گیا. ایک اور خاتون کا تذکرہ ملا کہ وہ کہنے لگے کہ میرے چہرے پر بال تھے, غیر ضروری بال, میں نے مسلسل روحانی غسل کیا, ان غیر ضروری بالوں کا تصور کر کے روحانی غسل کی برکت سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو گئے. ایک خاتون کا تذکرہ ملا, کہنے لگے میرے اندرونی مسائل تھے, ڈاکٹر نے 7,000 کا خرچہ بتایا, اور میں 7,000 نہیں کر سکتی تھی. وہ کہنے لگے میں نے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا. روحانی غسل دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا ہو سکے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے کہ میرا 7,000 کا خرچہ بچ گیا, آپریشن نہ ہوا, تکلیف بھی ختم ہو گئی, اور میں صحت یاب ہو گئی. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے رشتہ دار تھے, ان کے بچوں کے سارے سر میں جوئیں تھی, شیمپو دوائیں تیل ان چیزوں سے جوئیں جاتی نہیں تھی پھر ہو جاتی تھی, جوئیں جاتی نہیں تھی پھر ہو جاتی تھی. وہ کہنے لگے کہ ان کو ہم نے بتایا کہ انہوں نے خود غسل کیا, اور جب بچہ اندر نہانے کے لیے جاتا تھا ماں باہر بیٹھ کے 6 سورتیں پڑھ لیتی تھی, اور پھر وہ دعا مسنون پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اس کی طرف سے غسل وہ کرتا تھا, پڑھتی یہ تھی, سارے گھر کے بچوں سے جوئیں ختم ہو گئی.
ایک صاحب کہنے لگے کہ میری باجی کے جوڑوں میں درد تھا اور چل نہیں سکتے تھے اور کھانا پکانا مشکل تھا. جب سے روحانی غسل کرنا شروع کیا اب میلوں چل لیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی اور سیڑھیاں چڑھنے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. پہلے بیٹھ نہیں سکتے تھے کرسی کے بغیر، اب سجدے میں اتحیات میں بیٹھے تکلیف ہی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بھائی کراچی تھے، آ نہیں رہے تھے. میں نے ان کے اندر غصہ بہت زیادہ تھا، چڑ گئے تھے. میں نے ان کے غصے، ان کی ضد کا تصور کر کے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا. روحانی غسل کرتے کرتے ایک وقت ہے وہ گھر میں آ گئے. ایک اور سنیں، ایک نے کہا کہ روحانی غسل سے گھر میں برکت آ جاتی ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، میرے گھر کے اندر کے پرندے مر جاتے تھے وہ پرندے میرے ٹھیک ہو جاتے ہیں روحانی غسل کی وجہ سے. ایک صاحب نے اس دن مجھے بتایا کہ ان کو گھر میں مچھلیاں پالتے ہیں نا جو شیشے کے فریم میں، وہ کہنے لگے میری بہت بڑی مچھلی تھی، پالی میں نے اس کو، لائٹ چلی گئی، کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ مچھلی مر گئی، الٹی ہو گئی. مچھلی جب الٹی ہو جاتی نا بس سمجھ گو گئی. کہنے لگے میری والدہ نے مسلسل اس کو لے کے پانی کے اندر رکھا اور کوثر پڑھنا جو پڑھی میں نے پڑھی، پڑھ کے اس کے اندر پھونکنا شروع کر دیا. اس کا پانی بھی بدلے، پانی کے اندر بھی رکھا، سورۃ کوثر بھی پڑھتے رہے. کہنے لگے پڑھتے پڑھتے آخر وہ سیدھی ہو گئی، اس نے حرکت کرنا شروع کر دی. کہنے لگے ایک خاتون کہنے لگی میرا درس میں آنے کا موڈ نہیں تھا. میرا بیٹا کہنے لگے کہ امی آپ کے اوپر شیطانی چیز حاوی ہے، آپ فوراً جائیں روحانی غسل کریں. کہنے لگے اس نے زبردستی مجھے روحانی غسل کرایا. بس میں روحانی غسل کیا، میرا ٹانگوں میں درد تھا، نیل پڑے ہوئے تھے وہ بھی ختم، ٹانگوں کا درد بھی ختم، درس میں آنے کی چاہت نہیں تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور میں درس میں پہنچ گئی. 10 منٹ کے اندر درس میں پہنچی، طبیعت میں سکون، راحت، برکت آ گئی. کہنے لگے کہ ہمارے ایک بہنوئی تھے، وہ بچوں کو، گھر والوں کو گالیاں دیتے تھے، گھر والوں کو گالیاں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اس دن میاں صاحب مجھے ایک بندے کے بارے میں بتانے لگے جی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ درس میں بات بتائی تھی نا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بے ساختہ گالیاں دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں ایک بندے کے بارے میں مجھے بتانے لگے، میں اس کے پاس گیا، بے ساختہ بیٹھا گالیاں دے رہا تھا، اس کو خود پتہ ہی نہیں میں گالیاں دے رہا ہوں نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں گالیاں دیتے تھے، کھانا اچھا نہیں پکایا، باہر کے کھانے کے انہیں چسکے پڑے ہوئے تھے، کھانا اچھا نہیں پکایا، روٹی اچھی نہیں پکائی، بچوں کو مارتے تھے، ہر وقت گندگی، ہر وقت گھر میں لڑائی، ہر وقت جھگڑے. کہنے لگا میں نے کہا بھائی ایسا کرو، یہ جب خالو جو ہے نا باتھ روم میں جائے نا نہانے کے لیے، آپ باہر بیٹھ کے ان کی طرف سے روحانی غسل کرنا شروع کر دو. سمجھ آئی؟ وہ روحانی غسل والے جو اعمال ہے نا آپ ان کی طرف سے پڑھنا شروع کر دو. کہنے لگے انہوں نے وہ عمل شروع کر دیا، جب بھی وہ غسل کے لیے جاتے یہ ان کی طرف سے پڑھنا شروع کر دیتے. کہنے لگے انہیں یہ بھول گیا. 3 ماہ کے بعد احساس ہوا کہ بچے کہنے لگے امی ابو گالیاں نہیں دیتے، خیریت تو ہے؟ ابو مارتے نہیں، چیختے چلاتے نہیں، پہلے گھر میں آتے تھے ٹارزن بن کے آتے تھے، اب آئے نہیں ٹارزن. وہ کہنے لگے ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ ابو کے لیے روحانی غسل ہو رہا، اور ابو روحانی غسل کی برکت سے ابو ٹھیک ہو گئے اور جھگڑے ختم اور گالیاں ختم. گھر کا چین ملا، سکون ملا نہیں ملا؟ کیوں اللہ والو؟ ایک صاحب بتانے لگے کہ روحانی غسل سے ڈراؤنے خواب، جھٹکے لگتے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، ڈراؤنے خواب آتے تھے، ایک دم جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی تھی، نیند اچاٹ ہو جاتی تھی، نیند نہیں آتی تھی. جب سے روحانی غسل اس نیت سے کرنا شروع کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگے کہ ڈینگی بخار بچوں کو ہوا، ان کو روحانی غسل کرایا، بخار ختم اور جلدی فاقہ ہوا، جسم پہ لال دانے تھے وہ ختم ہو گئے، صبح شام روحانی جو ہے غسل کرایا. ایک صاحب کہنے لگے مجھے ڈینگی بخار ہوا اور اتنا ہوا کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، ایک قدم نہیں اٹھا جاتا تھا، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا.
وہ کہنے لگے کہ مجھے روحانی غسل میں نے کیا، صبح شام کیا، 3 دن کے اندر اندر چلنا شروع کر دیا، اٹھنا شروع کر دیا، باہر جانا شروع کر دیا، پھر میں نے جس کو بتایا اس نے جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ایک صاحب بتانے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا تھا، نماز پڑھتا تھا دل نہیں لگتا تھا، اور نماز ایسے ہے جیسے گلے سے اتارنی ہے۔ کہنے لگے میں نے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا، مجھے نماز میں دل لگنا شروع ہوا، نماز کے اندر محبت اور پیار شروع ہو گیا، اور نماز کے اندر اللہ کا تعلق شروع ہو گیا۔ ہاں بھائی آپ بتاؤ، یہ کتنے کمالات میں نے آپ کو بتائے روحانی غسل کے، اللہ والے کتنے کمالات بتائے اور کتنی برکتیں بتائیں روحانی غسل کی۔ دیکھو میری بات سن، اپنی زندگی کو نا ان روحانی اعمال سے سجائے، دکھوں کے ساتھ زندگی نہ گزارے، اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا، عرض کیا تھا، اپنی زندگی سے پیار کرے اعمال کے ساتھ، اعمال نبوی کے ساتھ۔ اب روحانی غسل، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں، روحانی غسل کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ روحانی غسل ہے کیا؟ ایک دفعہ نا ایک بندہ تھا، وہ ایک چیز کا نام لے رہا تھا اور فائدے بتا رہا تھا، فائدے بتاتے بتاتے آخر ایک بندے نے اس کا ہاتھ پکڑ لی، کہ بھائی وہ چیز ہے کیا، پہلے بتا تو صحیح۔ اتنے سارے فائدے بتائے اور پتہ نہیں ہے کیا۔ روحانی غسل کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو خبر نہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، بہت سارے ہاتھ ہو گئے کہ جن کو روحانی غسل کا پتہ ہی نہیں۔ بھائی روحانی غسل یہ ہے، روحانی غسل یہ ہے کہ آخری 6 صورتیں ہیں نا، آخری 6 صورتیں، سورت قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ کے ساتھ، سورت اذا جاء نصر اللہ، سورت تبت یدا، سورت اخلاص قل هو اللہ، اور سورت فلق اور ناس، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، اول آخر 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ تاک درود شریف پڑھ لیں۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے کمرے میں، گھر میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے یہ 6 صورتیں پڑھ لیں۔ یاد ہے یاد پڑھ لیں، یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ ہاں بالفرض اس وقت ناپاک ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پڑھ کے اندر جائیں، اور اندر پانی کھولیں یا پانی اپنے ڈبے سے ڈالیں یا شاور کے نیچے، اور یہ دعا آپ زبان سے نہیں پڑھنی، کیونکہ ان جگہوں پہ دعائیں، اذکار، اعمال زبان سے ذکر نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان میں اب دعا یہی پڑھنی ہے، لیکن دل ہی دل میں پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے، اور جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو ہم ہے، جو الم ہے، جو بھی زندگی کا دکھ ہے، اس کا تصور کرنا ہے کہ اللہ اس دعا کی برکت سے وہ چیز ختم ہو رہی۔ اب پانی بھی گر رہا، اپنے آپ کو دھو بھی رہا، اپنے آپ کو صاف پاک بھی کر رہا، اور دل ہی دل میں یہ دعا بھی پڑھ رہا، دل ہی دل میں یہ دعا بھی پڑھ رہا۔ اب جتنی دیر بیت الخلاء میں رہا اور نہاتا رہا، یہ دل ہی دل میں دعا پڑھتا رہا، اب بیت الخلاء سے باہر نکلا، پھر یہ 6 صورتیں پڑھ لی، اس کا نام ہے روحانی غسل۔ بتاؤ مشکل ہے؟ یہ 6 صورتیں 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ 6 صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے نہیں پڑھ سکتے، باہر آ کے پہلی بھی آخری بھی دونوں پڑھ لیں، یہ روحانی غسل ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ اللہ والا مشکل ہے؟ اس سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں اور کتنی مشکلیں دور ہوتی ہیں اور کتنے زندگی کے غم ٹلتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ یہ اسلام، ایمان، اللہ کی ذات کا تعلق، اللہ کی محبت، یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے، دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے، تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں یا نہیں کرنے کی؟ کیوں اللہ والے؟ تو اگر کسی کو بتائیں کہ ہمارا فائدہ ہم سے روٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا، یا بہتر ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی؟ مومن سخی ہوتا ہے یا بخیل؟ مومن سخی ہوتا ہے اللہ والے۔ ہماری ذات تو کسی اور کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، ہماری ذات تو کسی اور کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ والے، ہم تو کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
تو یہ دعا جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس دعا کا عمل بھی کریں، اور اس کا ایک فائدہ میں نے صرف آپ کو آج ایک واقعہ سنایا ہے، کبھی زندگی تو پھر اس کے کئی واقعات اور بھی سناتا رہوں گا. اور یہ روحانی غسل بھی اپنی زندگی کا معمول بنائے. جو نہیں کر سکتا، یا آپ اپنی اولاد کو، شوہر کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بیٹا ماں کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا روحانی غسل، تو اس کی طرف سے آپ کر لیں. جو بیت الخلاء میں جائے باہر سے وہ اعمال آپ پڑھنا شروع کر دیں، اثر پڑتا ہے. بھئی کسی غائب کے لیے حاضر کے لیے غائب کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ اللہ والے دوسرے کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول